اور ایک میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، ایک عمل بتایا تھا، یاد ہے؟ اپنی نسلوں کے نصیب کے لیے ایک ڈبہ بنا لیں، یاد ہے؟ یاد ہے؟ ایک ڈبہ بنائیں، اس میں روزانہ جتنا نوٹ ڈالیں، رمضان میں وہ کھولیں تاکہ ثواب 70 گنا بڑھ جائے، اور اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں، ضرورت مندوں کو دیں، ایسے جنہوں نے روزے رکھنے ہوں یا غریب ہوں یا جن کی عید اچھی ہو جائے ان کو دیں، پھر اس ڈبے کو بند کر دیں، روز اس میں ڈالیں، جیسے جو ہے وہ آج کل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، روز ڈالیں اور پھر اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دے دیں۔ بڑی عجیب واقعات میں نے اس وقت آپ کو سنائے تھے، بڑی نسلیں پل جاتی ہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ میں مانسیرا، بالا کوٹ، ناران، کاغان جانا ہوتا ہے، یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا، 6 کا 5 کا 2005 کے زلزلے میں ایک صاحب مجھے ملے، اسی زلزلے کے متاثر تھے، زلزلے سے متاثر تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باہر کی امداد نہیں لی اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، اور صرف میرا ایک کمرہ جو ہے یہ گرا ہے، باقی محفوظ رہے ہیں۔ اور کہا کہ یہ ایک کمرہ بھی میری کسی کوتاہی کی وجہ سے گرا ہے، یہ بھی نہیں گرنا تھا۔ اور کہا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ دیواروں پہ پھیرے، بدن پہ پھیرے، بچوں کے کپڑوں پہ پھیرے، اور اللہ کے راہوں میں دیے اور ضرورت مندوں کو تلاش کیا۔ اچھا، یہ وہ بندہ تھا جس نے میرا درس نہیں سنا تھا، اس کے پاس خود یہ عمل تھا، یعنی میرے درس سننے کی وجہ سے اس نے یہ عمل نہیں کیا تھا، میں اس کا عمل بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میرا گھر، میری ہر چیز محفوظ رہے۔ اور ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ہم 3 دن بھوکے رہے، 3 دن بھوکے رہے۔ آخر کار ایک جگہ ہمیں سوراخ میں سے نظر آیا تو آٹے کا ٹین دبا ہوا تھا، اس میں ہاتھ مار مار کے ہم آٹا نکالتے تھے اور پانی میں گھول گھول کے پی جاتے تھے۔ وہ ہمارے لیے اتنی اعلیٰ خوراک تھی، 3 دن کے بعد ہمیں جا کے کوئی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وغیرہ خوراک ملی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل رہا، کیوں؟ حالات آئے لیکن اللہ کے لیے دیتا رہا۔ میرے اللہ نے مجھے زلزلہ تو دکھایا، پر زلزلے کے حالات، مشکلات اور فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی، یا مجھے مالدار بڑوں کو بھکاری بنا دیا۔ میں زلزلے کے دنوں میں F-10-4 اسلام آباد میں پریکٹس کرتا تھا، ایک بنگلہ تھا، اس میں میں ٹائم دیتا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک خاتون 2 خواتین لائی، کہنے لگے ان کو جوتا میں نے لا کے دیا، کپڑے میں نے لا کے دیے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی جیولری کی پوری آدھی مارکیٹ تھی اور جن کے بنگلے اور گھر تھے، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور سونے کی دکان لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں یا زمین کھا گئی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک پل کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں۔ اور اللہ کو دینے والے کو غیب کے خزانے سے ملتا ہے اور لازم ملتا ہے، لازم ملتا ہے۔ آپ کسی بیماری میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ ٹانگ کٹنے والے کی تو ٹانگیں بچ گئیں، آنکھ انہوں نے کہا نکال دیں گے، آنکھیں بچ گئیں۔ زبان کا کینسر تھا، زبان بچ گئی۔ یہ کیس تو میرے پاس بے شمار واقعات کے ساتھ موجود ہیں۔ صدقہ دینے والا اور مسلسل دینے والا۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایسا صدقہ دیں کہ بندہ ہل جائے، ہلا دینے والا صدقہ۔ ہاں، وہ کیسا ہوتا ہے کہ بندہ ہل جائے، جیب میں سے اتنا دے کہ بندہ ہل جائے اور ایک دم میں لرزہ آ جائے کہ اتنا، بس یہی سمجھ لیں کہ عرش ہل گیا اور فیصلے ہو گئے، عرش ہل گیا، فیصلے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کوئی سخی دیکھا؟ اس نے کہا ایک دیکھا۔ ہم پردیسی مسافر تھے، 3-4 بندے تھے، ایک بستی میں گئے، ہم نے پوچھا یہاں کوئی ایسا سخی ہے؟ اس نے کہا وہاں ہے، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ ہے۔
ہم نے کہا خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ ہم اس کے پاس گئے، رات کا وقت تھا، اس نے کہا ہاں ہاں آؤ بسم اللہ کھانا کھلاتا ہوں۔ ہمیں خیمے میں بٹھایا اور کچھ میوے تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دیے، یہ چگنا شروع کرو، میں کھانا پکاتا ہوں۔ اور کہا کہ اس نے ہمیں تازہ کلیجی بکری کی کھلائی اور بھنی ہوئی کھلائی، اور ہم کھا رہے تھے، اور کہنے لگا واہ اور ہوتا، اتنی دیر میں اور تشتری آئی اور کھایا اور آئی اور کھائے، کھاتے گئے آخر کر ہم سیر ہو گئے تو آنا بند ہو گیا، اور آخری انہوں نے کہا ہم واپس کر دی۔ صبح دیکھا تو 70 بکریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور ایک خیمے کے پیچھے غلام بیٹھا ہوا تھا، ہماری باتیں سن رہا تھا کہ ان کی بھوک ہے۔ یوں بکری کو ذبح کرتا اور بکری ٹھنڈی ہوتی، پیٹ کو پھاڑتا، اس میں سے کلیجی کو نکالتا، دھوتا، بھونتا اور دیتا، اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا، اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پردادا کے باغ کو صدی ہو گئی ہے 2018 کو، یہ اللہ دکھا رہا ہے، اللہ کو دینے والے کی نسلیں ایسے پلتی ہیں۔ ایک دو نسلوں کے بعد تو ٹوٹے ہو جاتے ہیں، جائیدادیں نہیں ہوتی، ایک دو نسلوں کے بعد تو جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی قسمت والے کے پاس باپ دادا کی پردادا کی جائیداد رہتی ہے، قسمت والے کے پاس۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں، اس میں میرا گمان ہے نہ میرا خیال، نہ میرے بھائی کا، نہ ابا کا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا، نہ دادا پردادا کا۔ وہ اللہ کو جو دینے کا نظام ہے اس کا گمان ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ عشر اور زکوٰۃ انہوں نے پوری دی، کسی کا پانی نہیں لگایا، کسی کا حق نہیں کھایا، اور اللہ نے اس کو وسعت دی، رقبہ زمین باغ بڑھتے وسعت دی۔ یہ اسی کا نظام ہے۔ رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا، وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، منگتا رہتا ہے۔ بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، روگوں کا علاج صدقے سے کریں۔ اولاد نافرمان ہے اور آنکھوں کا تارا نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بلکہ مصیبت بن چکی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ مولا یہ اولاد ختم ہو جائے، اس کا علاج صدقے سے کریں اور مسلسل صدقے سے کریں۔ ہم مسلسل نہیں کرتے، دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے، کہتے جی 6 مہینے کا کورس ہے، 18 مہینے کا کورس ہے، ایک دن بھی اگر اس میں سے دوا میں ناغا اور وقفہ کیا تو پھر کھانی پڑے گی۔ دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے، نہیں کھانی پڑتی؟ اچھا کہتے ہیں یہ دوا ساری زندگی کھانی پڑے گی، انسولین ہے، انجیکشن ہے، ساری عمر لگوانا پڑے گا، شوگر کی دوائی، بلڈ پریشر کی ساری عمر کھانی پڑے گی، السر کی فلاں کی دوائی ساری عمر کھانی پڑے گی۔ یا یہ ہمیں صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے، صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے؟ اور ہم نے صدقہ صرف بکرا سمجھا ہوا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے صدقہ صرف بکرا سمجھا ہوا ہے، اور ہم نے اب کیا کیا ہے، یتیم خانوں میں اتنے بکرے ہیں، وہ بیچارے کھا کے تھک گئے ہیں۔ میں اس جگہ بات کر رہا تھا، بیک کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا برگر، برائلر، بوتل، بیکری، تو مجھے فوراً کہنے لگا جی یہ بکرا، ان کے پاس بکرے اتنے زیادہ تھے، کہہ رہے جی یہ بکرا۔ میں سوچنے لگا کتنے قسمت والے ہیں بیچارے، عید الضحیٰ میں، بڑی عید میں جو ہے عید الضحیٰ میں ان کو گوشت ملتا ہے، اور یہاں بکرے ہیں خود کہ وہ پورے نہیں ہوتے۔ صرف بکرا نہیں، سوچا کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، واقعی آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں صدقہ کرنے کے، پھر اعمال کے صدقے کی طرف آ جائیں۔ اور اعمال کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا 300 دفعہ اللہ اکبر، یاد ہے؟ جن کو اس عمل کا پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، سچے ہاتھ، بہت سارے ہیں نہ، ہاتھ پھر رکھ دیں۔ جن کو 300 دفعہ اللہ اکبر کے عمل کا پتہ واقعی نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سارے، دو نہ کریں، ایک ہے، چلو ایک ہے، تو بہت سارے ہیں۔ اگر واقعی جیب اجازت نہیں دیتی، میں لفظ واقعی کہہ رہا ہوں، احتیاطاً جیب میں پیسے، واقعہ بھی سنا تھا نا احتیاطاً والا، یہ بھی کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہم ایسے پیسے جمع کر رہے تھے تو ایک ہمارے مختوم صاحب تھے،
ऐसे जेब से निकाला तो ओहो क्या हुआ, कहने लगे मैं एहतियातन बटवा घर भूल आया, ना पैसे उसमें होंगे ना देने पड़ेंगे। आके बिस्तर आया, एहतियातन बटवा मैं घर भूल आया। अगर वाकई आप फकीर हैं या फकीर नहीं गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोशी है, तो फिर भी माल निकालते रहिए, फिर भी माल निकालते रहिए, लाजिम निकालें, लाजिम निकालें। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था कि बंदा कहता है जितनी मेरी बीमारी होती है फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, नुस्खा लिखवाता हूँ, मेडिकल स्टोर में जाता हूँ कि जी कितने की दवाई बनती है, करे इतने की, करे उतना मैं सदका कर देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर नहीं होता तो फिर उतनी जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, फिर जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, दवाई नहीं खाता, उसी सदका करने से मैं ठीक हो जाता हूँ। और एक बंदे का वाकया नहीं सुनाया मैंने आपको कि वो कहते हैं जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है वो पैसे मैं उधार लेके सदका कर देता हूं और अल्लाह से कहता हूं 10 दुनिया 70 आखिरत 10 दे। सौदे हैं रब के, यकीन वाले को मिल जाते हैं रब के साथ सौदे, और वाकई मिल जाते हैं। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है और खुद जरूरत है और मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, उधार लेके किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जो खुद बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और जरूरतमंद को दे के अब खाली मांगता हो गया कि मौला दे। अल्लाह कहता चलो ठीक है दे। और कभी कभी जो है ना अल्लाह को देखे फिर रो भी लिया करें। एक अल्लाह वाले थे, वो लोगों से उधार लेके गरीबों की मदद करते रहते थे, खुद सफेद पोश थे, गरीब जो आता था कह भाई इसको दे दो। खुद मेरे मदीने वाला अल्लाह के हबीब खुद उधार लेते थे, गरीबों की मदद करते थे। मेरे मदीने वाले से यह साबित है, हत्ता कि यहूदियों से उधार लेना साबित है। तो उधार लेके खिदमत करते रहते थे। अब बाबा जी का आखिरी वक्त आ गया, लोगों ने कहा बाबा जी गए तो पीछे कौन देगा। एक आया, दूसरे आए, तीसरा आया, उन्हें कहा जी पैसे, उन्हें कहा बैठ जाए। अब अल्लाह के पास हाजिरी का वक्त है और तारें जुड़ रही हैं और जिंदगी की तारें ताने बाने टूट रहे हैं, और जो आया उसको बिठा दिया। अब लोग परेशान कि बाबा तो जा रहा, पैसे कहां से देगा। गली में एक बंदा था, कोई मिठाई कोई मीठी चीज बेच रहा था, उसने आवाज लगाई बाबा जी ने, भाई इसको बुलाओ। उससे बचा क्या है, एक जवान था, उसने कहा ये है, कहा सबको बांट दो। जितने बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरा सारा एक पल में बिक गया। उसने कहा पैसे, उसने कहा यही बैठे हैं, तू ही बैठ जा। मेरे शान, उसने दाएं बाएं वालों से पूछा कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कहानी ये है कि बाबा जी लेके गरीबों को दे देते हैं, खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करो रहे। वाह खाजा वाह सदा जी में लख थे। उठ यार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सिन आबादवल। अब बच्चे ने सुना, उस जवान ने, उसने कहा ये क्या कहानी। उन्हें बाबा कहानी तो ये है। परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे आऊंगा। और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया और रोना शुरू हो गया। उस पैसे दे मेरे। उन्हें बाबा कह लगे बैठ जा, पैसे मिल जाएंगे। वो कहते बैठ जा, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। और दूसरे कहने लगे बाबा हमारे पैसे भी हैं। बाबा कहता है मिल जाएंगे, कहां से देगा, इसे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, खुद भूखा है बाबा, इसके पेट में रोटी नहीं है, अल्लाह के पास जा रहा है। बस उसका रोना था। रोते 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 थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया और बाबा जी के पास एक थाल भरा हुआ अशरफियों का हदिया आया कि जी फलां ने हजरत आपकी खिदमत में भेजा है, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया सबको जिसका जितना हिस्सा है ले लो ले लो, और उस मिठाई उससे बाद तू भी ले लो। जब जाने लगे सबको बुलाया और एक बात कही सिर्फ, जो मेरी आपकी जिंदगी का सबक है कि मांगने वाले सारे थे, रोने वाला कोई नहीं था। एक रोने वाला आया, सबको मिल गया। अल्लाह के लिए खर्च करना माल, और उसका मैंने समरा देखा है, उसका मैंने सिला देखा है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। अपनी नस्लों के लिए माल खर्च करें इस नियत से कि सही इनको किसी इल्लत में न डाल देना। मेरे पास आते हैं
मां बाप को पता नहीं है। मेरे पास उस दिन एक जवान आया कि लाहौर की फला सड़क के फला जगह पे मैं रोजाना भंग पीने जाता हूं, बस लग गई है भंग, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं है। कई लोग आए कि हम फला नशे में लग गए हैं, अब इससे निकलना चाहते हैं। कई लगे आए कि हम नेट के नशे में, गंदगी के नशे में लग गए हैं, ऐसा नशा, ऐसा जाल है, नेट के माने जाल और वेब के माने भी जाल है इंग्लिश में, हम ऐसे जाल में आप फंसे हैं मकड़ी के, अब निकल नहीं सकते। याद रखिएगा, सदका, दुआएं उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। मुसलसल सदका करें और मुसलसल सदका करें। कोई बंदा उस वक्त नहीं मिलता, बस निकाल के रख दे। कोई उस वक्त नहीं मिलता, पैसे एक तरफ रख दे, थोड़े या ज्यादा। जब जरूरतमंद मिले उसे खामोशी से, ऐसे अंदाज से कि उसका एहतराम, उसका वकार बाकी रहे और उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बाकी रहे, उसको दे दें चुप करके। मुसलसल करें सदका, मुसलसल करें सदका। अपनी नस्लों की नियत करके करें, अपनी नस्लों की नियत करके करें। और ज़कात दें, ज़कात को झुकता दें, ऐसा दें कि झुकता दें। यकीन जानिए अल्लाह पाक इसकी बरकत से, उशर की बरकत से, तीन माल खर्च हैं, याद रखिएगा। एक उशर, अगर आप में कोई जिम्मेदार है तो, जिम्मेदार नहीं, ताजर है या घरदार है, अपने माल के बारे में पूछे, मुझे ज़कात लगती है। जिंदगी में एक सबक बहुत अहम है, जिन लोगों पे ज़कात जो देने वाले थे और उन्होंने सदकात और ज़कात लेने शुरू कर दिए, मैंने, तारीख ने, अकाबिर के वाकयात ने, अल्लाह वालों के वाकयात ने उनको हमेशा मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों में खुलते और कुटते और कटते देखा है। उनकी नस्लों में खून रेजी, मुकद्दमात और लूले लंगड़े, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियों में देखा है। जो देने वाले थे खुद लेने वाले बन गए, जो लेने वाले थे खुद लेने वाले बन गए।